بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرا نام عرفان علی ہے۔ آج کے ٹاپک کی بات جو ہے وہ بہت ہی اہم اور بڑی ضروری ہے۔ وہ کس لیے ضروری ہے کہ زندگی کے اندر جینا ہے تو آپ کو کام تو کرنا ہوگا۔ دیکھیں، آپ جو مرضی کریں زندگی کے اندر، آپ فری میں بیٹھیں یا جو مرضی کریں، آپ کو جینے کے لیے، اپنی زندگی گزارنے کے لیے کوئی نہ کوئی کام ضرور کرنا پڑے گا۔ یہ بالکل ایسا نہیں ہوتا کہ انسان کام نہ کرے تو انسان زندہ رہے گا، کیونکہ کام کرنے والے کو ہی زندوں میں گنتی کیا جاتا ہے۔ آپ کو زندہ رہنے کے لیے کام تو کرنا پڑتا ہے، چاہے آپ اچھے طریقے سے کریں یا ہارڈ ورکنگ کریں یا سلو ورک کریں یا اسمارٹ ورک کریں، جیسے مرضی کریں، ہر انسان کو کام کرنا ہی کرنا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ زندگی کو کھیل کود میں کیا خراب تو کیسے بنو گے نواب، ٹھیک ہے؟ یہ تو آپ نے سنا ہوگا۔ زندگی کے اندر اگر کام نہیں کرو گے تو زندہ کیسے رہو گے؟ کام تو کرنا پڑے گا۔ زندگی کے اندر کام کرنے کے لیے آپ کو کسی نہ کسی جگہ پہ جانا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی آپ کو اپنی دکان، شاپ وغیرہ وغیرہ یا کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑتا ہے۔ زندگی گزارنے کے لیے آپ کو کام کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر کام نہیں ہوگا تو آپ زندگی بھی نہیں گزار سکتے۔ یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ زندگی کے ہر معاملات کو اپنے طریقے سے ٹھیک کرو، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ جیسے ہم سے پہلے لوگوں نے زندگی گزاری، کام کر کے گزاری، تو آپ کو بھی زندگی میں کام کرنا ہوگا۔ ابھی تو آج کا یہ دور اتنا تیز ترین جا رہا ہے اے آئی کا، آرٹیفیشل انٹیلیجنٹ کا، کہ اس کے اندر آپ کو یہ ڈر لگنا چاہیے کہ آنے والے وقت میں کیا کروں گا۔ آپ کا کوئی خواب ہے؟ نہیں پتہ۔ آپ نے زندگی کے اندر کیا کرنا ہے؟ نہیں پتہ۔ یہ سارا کچھ آپ کو یہ بتانے کے لیے اس چینل پہ اس ویڈیو کو بار بار ہم آپ کے سامنے آتے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ آپ کو زندگی کے اندر کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا۔ اب آپ کو کرنا کیا ہوگا کہ آپ کو اپنا جو بھی خواب ہے، ایک ٹارگٹ ہے، وہ اچیو کرنے کے لیے ایک گول بنانا ہوگا، ٹھیک ہے؟ گول بنانے کے لیے، یا جیسے اگزامپل دیتا ہوں آپ کو کام کرنے کے لیے کسی فرم کی کسی جگہ پہ جانے کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہیں پر آپ کام کرو گے، کام کر کے وہاں سے آپ کو کچھ پیسے ملیں گے، آپ آ کے اپنے گھر کو، اپنے چولہے کو چلاؤ گے، ٹھیک ہے؟ تو ضرورت ایجاد کی ماں ہے۔ آپ کو کچھ نہ کچھ تو ایجاد کرنا ہوگا، کچھ نہ کچھ اپنے لیے سوچنا ہوگا، کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہوگا۔ اب آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ جنہوں نے کام کرنا ہونا وہ اس طریقے سے بھی کام کر جاتے ہیں، جو طریقہ ابھی آپ کو اس ایگزامپل کے ساتھ آپ کو بتانے والا ہوں۔ ایک وقت کا ذکر ہے کہ جیسے یہ جوتے وغیرہ ہم جو پہنتے ہیں، یہ جب جوتے سیل ہونے لگے تو اس سے پہلے کوئی بھی اس دنیا کے اندر جوتا نہیں پہنتا تھا۔ یہ ایجاد کیسے ہوا، اس کے بارے میں آج آپ کو تھوڑا سا بتانے کی کوشش کروں گا۔ آپ نے بڑے غور کے ساتھ اس ایگزامپل کو آپ نے سننا ہے۔ اب ایک بندہ ایک جنگل کے اندر یا کسی سٹی کے اندر کہہ لیں سیر سپاٹا کرتا ہوا وہاں پہ پہنچتا ہے اور دیکھتا ہے کہ وہاں پہ ان کے پاؤں پہ جا کے نظر مارتا ہے، دیکھتا ہے تو وہاں پہ کسی نے بھی جوتا نہیں پہنا ہوا تھا۔ وہ کہتا ہے بڑی زبردست، اس کی تو بڑی ایک کمپنی تھی۔ اس نے کہا کہ کیوں نہ، میں جوتا بنانے والے نے کہا کہ میری تو ایک بہت بڑی کمپنی ہے، یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ یہاں پر کسی نے جوتے نہیں پہنا ہوا ہے۔ اب وہ کیا کرتا ہے کہ میں اپنی اس کمپنی کا جوتا ان کو بتاتا ہوں، دکھاتا ہوں، تو میرا سیل ہو جائے گا، یہ بکے گا، دھڑا دھڑ بکے گا۔ تو اب ہوگا کیا کہ میں امیر سے امیر ہو جاؤں گا ان جوتوں کو سیل کر کے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ وہ پہلے تو ان کو بتاتا کہ بھائی آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کے اندر جوتا بھی ہے؟ تو وہ کہتے ہیں جی نہیں جی بالکل ہمیں نہیں پتہ ہے۔ تو وہ کہتا پھر لو مجھ سے لے کے جوتا پہنو۔ وہ کہتے ہیں ہم کیوں پہنے جی، ہماری تو ضرورت نہیں ہے، ہم ویسے ہی جنگل کے اندر، گلیوں کے اندر، محلوں کے اندر، یا ویسے ہی ہم اپنے علاقے کے اندر اپنی سرزمین پہ اپنی زندگی کو گزارے، ہمیں کیوں جوتے کی ضرورت ہے؟ اس نے کہا اچھا۔ اس نے کہا کوئی ایسا بندہ جو سیل کرنے والا ہو اس کو بھیجتا ہوں، وہ آئے گا، ان کو جوتا بیچے گا، ان کو بتائے گا، تو میرا جوتا بکے گا، سیل ہوگا۔ اب ہوتا کیا ہے کہ وہاں سے وہ کسی ایک ایکسپرٹ کو بھیجتا ہے، جوتا بیچنے والے کو، اپنی فرم سے، اس کو بتاتا ہے کہ ان کو بتاؤ جا کے ان کو جوتا بیچو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ آتا ہے، اس کا وہ کاریگر جو سیل مین ہے وہ آ کے اس کو جوتے کے بارے میں بتاتا ہے کہ بھائی یہ دیکھیں جوتا، آپ مجھ سے اتنے میں لوگے، آپ کے پاؤں میں پہنے گا، بڑے خوبصورت لگے گا، بڑا اچھا لگے گا، آپ کو اچھا فیل ہوگا، آپ چلیں گے تو ٹھیک رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ بھائی پہلے بھی ایک بندہ ہے، اس نے ہمیں جوتے کا بتایا تو ہم نے ان کو انکار کر دیا، ہم آپ سے کیوں جوتا خریدیں گے، ہماری کون سی ضرورت ہے۔ اس نے کہا اچھا۔ اس نے بڑی ان سے منتیں ترلے کیے، اس نے ان کو بڑا بتایا، لیکن ان کو کچھ پتہ نہ چلا، کیونکہ وہ لینا ہی نہیں چاہتے تھے جوتا۔ اب ہوتا کیا ہے کہ وہ واپس چلے جاتا، وہ کہتا جی پورے کا پورا جو کنٹینر صاحب آپ نے بھیجا تھا سر، وہ تو میں لے کے واپس آنے لگا ہوں اگر آپ کی اجازت ہو۔
تو وہاں پہ تو جوتا کسی نے نہیں لیا کیونکہ ان کو ضرورت نہیں ہے. اگر ضرورت ہوتی تو وہ آپ سے لے لیتے, ہم سے خرید لیتے. اب کیا کیا جائے, اس مالک نے کہا کہ بھائی وہاں پہ جوتے کی ضرورت ہے, جوتا تو وہاں پہ بیچنا ہی بیچنا ہے, لیکن میں کسی تجربہ کار کو بھیجتا ہوں, کسی ٹرین بندے کو بھیجتا ہوں. اب یہ بات پہ آپ نے غور کرنا ہے. جو مالک تھا اس نے کہا کہ جوتا لے لو, انہوں نے کہا ہم نے نہیں لینا. پھر اس نے ایک ان تجربہ کار یعنی کہ ایک ایسے ہی فیلڈ کے اندر سے بندے کو بھیجا جس کو پتہ ہی نہیں تھا, اس کو بھی پتہ نہیں تھا جوتے کا. اس نے ان کو کہا کہ جوتا لے لو, اس نے کہا بالکل بھی نہیں. پھر اس نے ایک ٹرین بندے اور تجربہ کار بندے کو, ایسے ایکسپرٹ بندے کو بھیجا, چننے کے بعد اس کو بھیجا جس کو اس چیز کا ساری کا علم تھا. اس کو پتہ تھا کہ وہاں پہ جا کے میں نے جوتے کو کیسے بیچنا ہے. اب تھوڑا سا کیا ہوا کہ اس نے اپنے مائنڈ کا بھی استعمال کیا, کیونکہ ٹیلنٹ کی تو کمی نہیں ہے ہماری ملک کے اندر. تو اس نے کہا کہ میں ان کو جوتا بیچتا ہوں. اس نے جا کے پہلے 1-2 دن 4 دن اس نے وہاں پہ جا کے گزارے, دیکھنے کے بعد اس نے یہ سوچا, دیکھنے کے بعد اس نے کہا کہ یہاں پر تو واقعی ہی کسی نے جوتا نہیں پہنا ہوا, یہاں پر تو بڑی اشد ضرورت ہے جوتے کی. اب وہ کیا کرتا ہے کہ وہ ان کو بتاتا ہے کہ بھائی جوتا, وہ کہتے ہیں ہم نہیں جانتے جوتے کو, اچھا لینا. انہوں نے کہا جی ہم نے نہیں لینا. انہوں نے کہا اچھا. ایک دن اس نے یہ کہا کہ بھائی جوتا خریدو یا نہ خریدو, آپ کے لیے ایک بڑا اچھا میں پیغام اور آپ کے لیے ایک بہت اچھا کھانے پینے کا انتظام کرتا ہوں, کیا وہاں پہ آپ کھانے کے لیے آؤ گے؟ انہوں نے کہا جی بالکل, کھانے کے لیے تو کون نہیں آ سکتا, ہم آئیں گے. اب اس نے کہا کہ کھانے کے لیے آؤ گے اور آپ کو ساتھ میں پیسے بھی دوں گا. اس نے کہا کتنے پیسے؟ اس نے کہا 10 روپے آپ کو دوں گا. اس وقت 10 روپے بہت زیادہ ہوا کرتے تھے. انہوں نے کہا اچھا 10 روپے ملیں گے ساتھ میں اور کھانا بھی ملے گا؟ انہوں نے کہا ہم تو آئیں گے, لیکن اس نے کہا ایک شرط ہے. انہوں نے کہا بتاؤ کون سی شرط ہے؟ اس نے کہا کہ آپ کھانا بھی کھائیں گے اور آپ وہاں پہ پیسے بھی لیں گے اندر انٹر ہونے کے لیے اس فنکشن میں, لیکن شرط یہ ہے کہ وہاں پہ جو بھی فنکشن ہوگا آپ کو وہ دیکھنا ہوگا, آپ کو کچھ دکھائیں گے بھی. انہوں نے کہا اچھا ایسی بات ہے, ہم پیسے بھی ہمیں ملیں گے, کھانا بھی ملے گا اور کچھ دیکھنے کو بھی ملے گا. انہوں نے کہا جی آپ بس ہمیں بتاؤ, ڈیٹ اطلاع کرو, تاریخ بتاؤ, اس تاریخ پہ ہم پہنچ جائیں گے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. 2 دن کے بعد فنکشن ہوا جی, اعلان ہو گیا پورے علاقے کے اندر, پورے ورلڈ کے اندر جہاں پہ جوتا نہیں انہوں نے پہنا ہوا تھا, کہ آپ کو پیسے بھی ملیں گے, کھانا بھی ملے گا. گلی گلی میں, محلے میں جا کے جناب علاقوں میں اعلان ہو گیا, اور آپ کو جناب کچھ دیکھنے کو بھی ملے گا. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. اب لوگوں کی دھڑا دھڑ انٹری ہونے لگی, لوگ آنے لگے, ان کو 10-10 روپے ملے, اندر انٹر ہوئے, بیٹھنے کے لیے اچھی جگہ ملی, وہاں پہ بیٹھ گئے نیچے. اور جناب ان کو پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب دکھانے کی باری آ گئی ہے, اس کے بعد آپ کو کھانا دیا جائے گا. انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے, لیکن کھانا تو کھا کے ہی جائیں گے. اب دکھانے کی باری, انہوں نے کوئی بات نہیں, آپ دکھاؤ, تھوڑی دیر کے لیے دیکھنا, اس کے بعد کھانا آ جانا, ہم کھانا کھائیں گے. اب کیا ہوتا ہے کہ وہ شخص ایک چھوٹا سا سٹیج بناتا ہے, سٹیج کے اوپر کیا ہوتا ہے کہ وہ چڑھ جاتا ہے, چڑھنے کے بعد اپنا جوتا اتار دیتا ہے. اب ہوتا کیا ہے, آپ نے اس سٹوری کو اب یہاں پہ آ کے آپ نے نا بڑے غور سے سننا ہے. ہوتا کیا ہے, تجربہ کار اور ذہین بندے کا کام چیک کریں, ٹرین بندے کا کام چیک کریں, جو ٹریننگ لینے کے بعد کام کر رہا اس کا کام چیک کریں. اب ہوتا کیا ہے کہ وہ نیچے کچھ کانچ کے گلاس یعنی کہ کانچ کے ٹکڑے بکھار دیتا ہے اس ٹیبل کے اوپر. بکھیرنے کے بعد اس کے اوپر وہ چلنے لگتا ہے, چلنے کی کوشش کرتا ہے کہ اس کو کانچ لگنے لگتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ اوہ بڑا درد ہو رہا ہے, کانچ مجھے لگ رہے ہیں. اب ہوتا کیا ہے کہ یہاں تک کہ اس کو ایک آدھا کانچ بھی لگتا ہے اور اس کے پاؤں سے خون چلنا شروع ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے کیا آپ زندگی کے اندر آپ کے ساتھ ایسا کبھی ہوا ہے؟ ان کا جی بالکل, جنگل کے اندر جب جاتے ہیں تو وہاں پہ بہت ساری لکڑیاں یا کچھ چیز ایسی یا بہت سارے کانٹے بکھرے ہوتے ہیں, تو ہم وہاں سے نہیں گزرتے, اگر گزر جائے تو ہمارے پاؤں زخمی ہو جاتے ہیں. اس نے کہا اچھا کانٹے بھی لے کے آؤ. وہ کانٹے بھی لے کے آئے, انہوں نے وہ بھی ٹیبل کو اسٹیج کے اوپر پھینکنے کے بعد اس نے کہا ان کے اوپر کچھ چلنے کی کوشش کرے گا؟ انہوں نے کہا جی بالکل نہیں, کیونکہ پاؤں کے اندر لگیں گے تو زخمی ہو جائیں گے, زخمی ہوں گے تکلیف ہوگی, یہ صحیح نہیں ہوں گے. اس نے کہا اچھا یہ اب جو میں آپ کو, جس لیے میں نے آپ کو جوتا دیا تھا, یہ اس وجہ سے دے رہا تھا, یہی آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا تھا کہ جوتا آپ لوگوں نے کیوں پہننا ہے. آپ دیکھیں جوتے کا کمال. اس نے پاؤں کو صاف کیا, اپنے کو صاف کرنے کے بعد اس نے اس جوتے کے اندر اپنے پاؤں کو ڈالنے کے بعد جیسے کیسے بھی یہ جوتے کو مکمل کیا. مکمل کرنے کے بعد اب کیا کرتا ہے کہ وہ ان کانچ کے اوپر چلنا شروع کر دیتا ہے. جو کانچ کے اوپر چلنا شروع کر دیتا ہے اور کانٹوں کے اوپر بھی چلنا شروع کر دیتا ہے, وہ پھر دکھاتا ہے پاؤں اپنے نکال کے, جوتے میں سے پاؤں کو نکال کے دکھاتا ہے, یہ دیکھے بھائی میرے پاؤں, کیا یہ زخمی ہوئے؟ انہوں نے کہا جی بالکل نہیں ہوئے. انہوں نے کہا یہ میں نے کانچ کے اوپر بھی چلا ہوں, زخمی ہوئے؟ انہوں نے کہا جی بالکل نہیں. کانٹوں کے اوپر چلا ہوں, زخمی ہوئے؟ انہوں نے کہا جی بالکل بھی نہیں ہوئے. ان کا یہی تو فائدہ ہے جوتے کا بھائی, آپ کانٹوں کے اوپر, پہاڑوں میں, آپ جنگل کے اندر کانٹوں کے اوپر بھی چلیں گے, اپنے علاقے کے اندر بھی چلیں گے, آپ مٹی سے بھی بچیں گے, آپ کے پاؤں کو بھی کچھ نہیں ہوگا, آپ اچھے طریقے سے چلیں گے. انہوں نے کہا یہ تو بڑی کام کی چیز ہے. انہوں نے کہا اب ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہیں,
जूता खरीदने के लिए। अब कैसे खरीदे? उसने कहा खरीदना तो नहीं है, ये तो आपको मैंने वैसे एक दिखाया था एक फंक्शन के अंदर, अभी आप खाना तो खाएं, खाना खाने के बाद ऐलान करेंगे। उनको खाना दिया गया, खाना खाते रहे, खाने के बाद बाहर निकलने की कोशिश, उनको वो ऐलान तो करें, क्या ऐलान करना है? उन्होंने कहा जी बाहर एक कंटेनर लगा हुआ है, मेरे बंदे वहाँ पे बैठे हुए हैं बाहर, वो आपको एक एक जूता जोड़ा फ्री में देंगे आपको, आप उसको पहनें और एंजॉय करें, भागें, नाचें, कूदें। उन्होंने कहा जी बिल्कुल ठीक है। वो बाहर गया, धड़ाधड़ लोगों ने जूते लिए फ्री में लेके और डाल के पाँव में चलने फिरने लगे इलाके के अंदर। और वो लोग जो नहीं आए थे इलाके के, उन्होंने देखा भाई ये भी इसने भी जूता पहना हुआ, उसने भी जूता पहना हुआ, इसने भी जूता पहना हुआ है। वो कहने लगे भाई कितने में लिया? उन्होंने कहा कितने में नहीं लिया, उस वक्त तो फ्री था, हमें 10 रुपये भी मिले, हमें कुछ देखने को मिला, हमें फ्री में जूता भी मिला, हमें खाने को भी मिला, लेकिन आप लोग नहीं गए। उनका अच्छा अब हमें कैसे मिलेगा? अब उस बंदे से जाकर रब्ता करो। उस बंदे के पास गए, रब्ता किया, तो उसने कहा कि भाई अब जूता तो नहीं है, वैसे तो नहीं मिलेगा, आपको तो कहा था मैंने आओ, आप आए नहीं, लेकिन ये अब जूता 10 रुपये का मिलेगा। उसने कहा अच्छा। उसने दूसरा कंटेनर भी 10 रुपये के हिसाब से बहुत सारा सेल कर दिया। लोगों की ज़रूरत बन गई। जो तरीका उसने ईजाद किया, जो तरीका उसने बनाया, बनाने के बाद जूता उनको दिया ज़रूरत के मुताबिक, पहले ज़रूरत पैदा की फिर उनको जूता दिया। अब होता क्या है कि जूता यहाँ तक कि 10 से 20 रुपये का हो जाता है, 20 से 30 का हो जाता है, हालांकि जो कास्ट उसकी थी वो 5 रुपये थी जूते की। ऐसे ऐसे वो करते करते जो फ्री में खाना खिलाया, जो पैसे दिए, जो फ्री में जूता कंटेनर दिया, वो सारा उसने वसूल कर लिया और जूता भी वहाँ पे बिकना शुरू हो गया। वहाँ पे उन्होंने अपना एक सेल सेंटर वहाँ पे कायम कर दिया। अब वो वापस आता है तो वो कहता है कि भाई वहाँ पे तो जूते की सेल ही बढ़िया है। मालिक को कहता है अभी अब और क्यों नहीं भेज रहे हो? उसने कहा कि भाई बनाने वाली कंपनी ने जवाब दे दिया कि अब हमसे इतना ज़्यादा जूता नहीं बन सकता, हम एक लिमिट के अंदर ही बना सकते हैं। अब होता क्या है कि वो दूसरा बंदा आता, वो कहता वहाँ पे तो मैंने बड़ी कोशिश की थी, जूता नहीं लिया था। उसने कहा भाई कोशिश से नहीं, वहाँ पे मैंने उनकी ज़रूरत पैदा की। इसी तरह काम करने के लिए आपको अपनी ज़रूरत होती है, आप अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए काम करते हो, काम करने के लिए जगह तलाश करते हो और तरीके सोचते हो, लेकिन ये नहीं सोचते हो कि मैं काम कर किस लिए रहा हूँ। आपका कोई एम को गोल नहीं होता, आपने ये नहीं सोचा होता कि काम कब तक करूँगा, करने के बाद कहाँ से जाके मैंने फुल स्टॉप करना और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करना है। ऐसा कभी भी नहीं आपने सोचा है, ऐसा कभी भी आपने नहीं सोचा। अब ये आपने करना है कि ज़रूरत जो है आपकी, वो उसको पूरा करने के लिए आपको अपने मुल्क के अंदर कोई ऐसा काम सोशल मीडिया पे, ऑनलाइन या कोई भी ऐसा काम करना होगा जिससे आप अपनी ज़िंदगी के अंदर कामयाब हो जाएंगे। ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी और समझ भी आ चुकी होगी। हमारी आज की वीडियो यहाँ तक ख़त्म होती है। इस नाचीज़ बंदे को अपनी दुआओं में याद रखेगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।